اسی طرح روزے دار کو اگر روزے کی حالت میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کے جسم سے خون نکل آتا ہے، یا اسے کسی ضرورت مند کو خون دینا ہو، تو ان دونوں چیزوں سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ خون دینے سے یا خون کے جسم سے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس نے خون لگوایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون لگوا رہا ہے اس کا مطلب بہت بیمار ہے، اور وہ شخص جو بیمار ہے اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے۔ اور اسی طرح سے روزے کی حالت میں کوئی لیکوڈ مائع خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اگربتی لگی ہے، اس کا دھواں ہے، وہ ناک میں جا رہا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، روزے کی حالت میں اگر سفر درپیش ہو تو قرآن پاک نے فرمایا کہ اس کو رخصت ہے کہ وہ اگر چاہے تو روزہ رکھے، اور اگر چاہے تو بعد میں اس کی گنتی پوری کر لے، قضا کر لے۔ لیکن اس میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر صبح صادق کے بعد سفر شروع کرنا ہو تو اس دن کا روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ البتہ اگر دن کے وقت شرعی مسافت والا سفر شروع کیا اور ابھی مسافر ہی ہو تو اگلے دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور حالت سفر میں جتنے بھی روزے چھوڑے جائیں گے بعد میں ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر مریض ہے، عارضی مرض ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دیا جائے تو یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، بعد میں روزہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ غلط مسئلہ ہے۔ فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو معذور شرعی ہے، یعنی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں اس سے روزہ رکھا نہیں جا سکتا، جیسا کہ وہ دمے کا مریض ہے، یا ذیابطیس کا مریض ہے، یا کوئی اور بیماری جس کے اندر اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو، اور وہ بعد میں اپنی زندگی میں یہ محسوس کرے کہ میں کبھی بھی اس بیماری سے مکمل صحت یاب نہیں ہو سکوں گا، تو ایسا شخص معذور شرعی ہے۔ اس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، تو ایسا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یہ اس کے روزے کا فدیہ ہے۔ اور یہ فدیہ اگر رقم میں دیکھیں تو صدقۃ الفطر کی رقم کے برابر ہوتا ہے، جو کہ آج اس سال جو ہے وہ 240 روپے کم از کم رکھا گیا ہے۔ تو ایک روزے کا فدیہ وہ شخص ادا کرے گا جو معذور شرعی ہے، یا کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ شیخ فانی ہے، اس کے لیے بھی یہ فدیہ دینا جائز ہے۔ لیکن جو شخص عارضی بیمار ہوا ہے، وقتی بیماری کا شکار ہوا ہے، وہ فدیہ دے کر کے روزے کے فرض سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر ہر صورت لازم ہے کہ جب وہ صحت یاب ہوگا تو اس روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح سے جو شخص جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ قضا کیا ہے کہ اسی جیسا ایک روزہ رمضان کے بعد اس نے رکھنا ہے، اور کفارہ یہ ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے رکھے گا۔ ایک روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ وہ لگاتار 60 روزے رکھے گا، پھر جا کر کے اس کے ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے روزے کے حوالے سے۔ اور اگر وہ شخص اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ مسلسل 60 روزے رکھ سکے تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ کفارے کے طور پر 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، پھر جا کر اس جان بوجھ کر توڑے گئے روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور یہ بات سمجھ لیں کہ کفارہ جو ہے وہ صرف جان بوجھ کر فرض رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے اس کو جان بوجھ کر توڑنے کی صورت میں ہی لازم آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عذر شرعی کی بنا پر روزہ رکھ کر توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو اس سے صرف قضا لازم آتی ہے۔ اگر روزہ چھوڑ دیا، رکھا ہی نہیں کسی عذر شرعی کی بنا پر، یا بغیر کسی عذر شرعی کے بھی روزہ نہیں رکھا، گنہگار ہوگا بہت سخت، لیکن اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ دیگر جو روزے ہیں ان کے توڑنے پر، جان بوجھ کر کے توڑنے پر بھی کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یہ کفارہ صرف اور صرف رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کے حوالے سے ہے۔ اب روزے کے اندر کیے جانے والے کچھ ایسے کام جس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا تو بہت سخت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالم گلوچ کرنا، کسی کو ایذا پہنچانا، یہ وہ امور ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، اور ہم روزہ رکھا ہوا ہے لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک نہیں رہے، اور اپنی پرانی کیفیت کے مطابق ہی رمضان کے اندر بھی وقت گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح سے کیا ہے، یہ عام حالات میں بھی گناہ ہے، اور روزے کے اندر ایسے کام کرنا شدید گناہ ہے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے۔
مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا جو ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب رکھا ہے روزے کے اندر، اس سے بندے کو محروم کر دیتا ہے۔ روزے دار کا کوئی چیز بلا وجہ زبان پہ رکھ کر چبانا یا چبا کر اگل دینا، اس چیز سے کیا ہوتی ہے؟ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ذائقہ چکھنا جاتی ہیں کہ چیز ہم نے جو بنائی ہے وہ صحیح ہے نہیں، تو ان کے لیے اجازت ہوتی ہے کہ وہ ہلکا سا زبان کی نوک پہ رکھ کر اس کو محسوس کریں اور پھر فوراً اس کو پھینک دیں۔ حلق سے نیچے لے کے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی، ان کے لیے جائز ہے، لیکن عام مرد حضرات کے لیے یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ قولاً یا عملاً جنسی رغبت اور شہوانی جذبات برانگیختہ کرنے والے امور انجام دینا بھی روزے کے اندر مکروہ ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی حالت میں مباشرت کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو آپ بوس و کنار اور دیگر معاملات قولی یا عملی جنسی رغبت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان سے بھی اپنے کو دور رکھیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کنٹرول سے باہر ہو جائیں اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور روزے کی حالت میں پانی، وضو کرتے وقت پانی چڑھانا، ناک میں یا کلی کرنے میں مبالغہ کرنا، یہ چیز بھی مکروہ ہے، یہ جائز نہیں، کیونکہ اس پہ خطرہ ہے اس بات کا کہ روزہ آپ کا کہیں پانی حلق سے نیچے نہ چلا جائے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی کریں۔ اور آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے روزے کی حالت میں اور آپ بلا وجہ منہ میں پانی بھر کے اور غرغرے کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جائز نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اگر گرمی شدید ہو اور روزہ شدید محسوس ہو رہا ہو تو غسل کرنا، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالنا، سادہ کلی کرنا، سادہ مسواک کرنا، سرما لگانا، بدن پہ تیل ملنا، خوشبو لگانا یا سونگھنا، ان چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، یہ جائز ہے، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر اپنے روزے کو رکھنے اور اس کو مکمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔